السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ التغابن، آیات مقدسہ 5 تا 7 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت بڑے دلائل کے ساتھ ارشادات سے ہمیں نواز رہے ہیں، اور 3 دفعہ السماوات وما فی الارض کا ذکر ہوا ہے۔ آیت مقدسہ نمبر 1 میں بھی، آیت مقدسہ نمبر 3 میں بھی خلق السماوات والارض، اور پھر آیت مقدسہ نمبر 4 میں بھی یعلم ما فی السماوات والارض۔ میرے عزیزو، یہ توجہ رکھیے اور غور و فکر کیجئے کہ اللہ ہمیں باور کیا کروا رہے ہیں، کیا یقین دلانا چاہتے ہیں۔ یہ یقین دلا رہے ہیں کہ یہ زمین جس پہ تم رہ رہے ہو، جس سے تم کھاتے پیتے ہو، جس سے سب کچھ تم اپنا رزق تلاش کرتے ہو، اصل میں یہ اللہ نے پیدا کی ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ یہ آسمان جو تم دیکھ رہے ہو اور آسمانوں اور زمین کا آپس میں ایک ربط اور جوڑ ہے، اور جو کچھ اس میں موجود ہے یہ اللہ کی کائنات، کارخانہ قدرت، یہ اللہ کا ہے۔ یہ کیوں اللہ بار بار کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین آ جائے کہ ہمارا نہیں ہے۔ جس زمین پہ تم رہتے ہو یہ تمہاری نہیں ہے، اللہ کی ہے، تمہیں اللہ نے دی ہے عارضی طور پر۔ جس شخص کی ملکیت دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہے وہ عارضی ہے، اور اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں حقیقی میری ہے۔ میرے عزیزو، جب حقیقی کوئی بھی چیز کو اصل مالک آ جائے تو عارضی مالک تو ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے سوچ تو اپنی درست کرو۔ یہ تو کفر اور شرک اور نفاق کی سوچ ہے کہ میری ہے، یہ میری جو چیز ہے، یہ تو اللہ کو لفظ ہی پسند نہیں ہے۔ یہ تو تکبر پیدا کرتے ہیں، غرور پیدا کرتے ہیں، طبقاتی نظام پیدا کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت نے 3 دفعہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں تک ارشاد فرما دیا جو کچھ چھپاتے ہو وہ بھی جانتے ہیں اللہ، جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتے ہیں۔ کہاں جاؤ گے؟ یہ جتنے ایجنٹ ہیں بڑی طاقتوں کے اور حکومتیں بنا کر لوٹ رہے ہیں عوام کو اور قوم کو پریشان کر رہے ہیں۔ آج سیلاب آیا ہوا ہے اور سارا عذاب ان غریب لوگوں پر آ گیا جو بیچارے خود دہاڑی دار ہیں، پتہ نہیں کتنی محنت سے انہوں نے مشقت سے پیسے جوڑ کے مکانات بنائے اور سیلاب نے تباہی پھیلا دی۔ اور ہم ہیں آج کا دانشور مذہبی طبقہ اللہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ او بھائی، یہ سیلاب کا آنا، پانی کا آنا یا نہ ہونا، یہ تو موسموں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور ان سے بچنا یا ان سے فائدہ اٹھانا یا ان کو روکنا، اس کا مینجمنٹ سے تعلق ہے، انتظامی امور سے تعلق ہے۔
ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ سیلاب آیا تو کیا کیا اقدامات کرنے ہیں اس سے پہلے، اس سے بچنے کے لیے؟ ہم نے تو خود سیلاب پیدا کیے ہیں، خود انسانوں کو مارنے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے ہم نے یہ سیلاب کے ذریعے سے انسانیت کو تباہ کر دیا، فصلیں تباہ کر دی، سارے دیہات اور چھوٹے چھوٹے گاؤں تباہ ہو گئے، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے، املاک ضائع ہوئی، انسانیت تباہ ہو رہی ہے، اور یہاں مینجمنٹ ہی نہیں۔ وجہ یہ لوگ انفرادی سطح پہ سوچتے ہیں، ذاتی اغراض رکھتے ہیں، مفادات رکھتے ہیں، آتے ہیں 2 4 سال 5 سال فائدہ اٹھائیں گے، عیاشی کریں گے، بھاگ جاتے ہیں۔ ان کو حکمران کہتے ہیں، ان کو تو آپ چور ڈاکو کہہ سکتے ہیں، بڑے ڈاکو، بڑے چور، اچھے لیبل لگا کے۔ انسانیت کے لیے جو کام ہے وہ یہ ہے جو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو جو تم چھپاتے ہو دلوں میں وہ بھی اللہ جانتے ہیں، جو ظاہر کرتے وہ بھی جانتے ہیں۔ کفار مکہ کو اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں، الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل۔ یہ ہسٹری ہے میرے عزیزو، جو سچی تاریخ اور ہسٹری کو لوگ یاد نہیں رکھتے وہ تباہ ہوتے ہیں۔ یہ قومیں کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو اللہ رب العزت یاد دلا رہے ہیں، تم اپنی ماضی دیکھو ذرا، کیا تمہیں یہ خبر نہیں پہنچی؟ نبأ الذین کفروا، ان کافروں کی خبریں، ان کی ہسٹری، ان کا ظلم کا نظام، من قبل، اس سے پہلے جو گزر چکے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، اور جتنی بھی قومیں پہلے گزر گئی تباہ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا، پھر اپنی قوم نے کیا کیا؟ یہ پوری ہسٹری تمہارے پاس ہے، یہ تمہیں نہیں پہنچی؟ اور اگر تم ہسٹری سے سبق حاصل نہیں کرو گے، عبرت حاصل نہیں کرو گے، تو فذاقوا، پس چکھو، وبال امرہم، اپنی مس مینجمنٹ کا عذاب۔ جو تمہاری مس مینجمنٹ ہے، جتنے تمہارے امور ہیں، بد انتظامی ہے، کفر، شرک اور نفاق کی سوچ، اور اس پر تشکیل شدہ فرسودہ ڈھانچہ، یہ سب تم نے تشکیل دیا ہے، چکھو عذاب۔ پھر اللہ کے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہو؟ یہ سیلاب اللہ کی طرف سے، مہنگائی اللہ کی طرف سے، یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہو؟ اللہ کے کیوں بدنام کرتے ہو؟ فذوقوا وبال امرہم۔ تاریخ یہ ہے کہ اس فرعون کو، نمرود کو، حامان، شداد، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابو جہل کو، کیسر و کسریٰ کو کیوں عذاب آئے، اور اللہ کے نبیوں کو کیسے فتح ہوئی۔ یہ تغابن، ہار جیت کو غور کرو ذرا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کیا ان کو عزت ملے گی؟ نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سبحان اللہ، کھول کھول کے اللہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ذَلِكَ، یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ، بے شک آئے ان کے پاس، رسولہم، اللہ کے رسول، اللہ نے رسول بھیجے، پیارے پیارے انبیاء بھیجے، اور ایسے نہیں بھیج دیا، بالبینات، واضح رہنمائی دے کے بھیجی، سچی رہنمائی دے کے، صراط مستقیم دے کے بھیجا۔ اور انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ ان ظالموں نے، مشرکین کفار نے کیا کہا؟ فقالوا، کہنے لگے، ابشر، کیا یہ انسان، یہدوننا، ہمیں رہنمائی دیں گے؟ بھائی ہمیں رہنمائی ہونی بھی ہے تو کوئی فرشتے آ جائیں، اللہ کی ایسی مخلوق آ جائے جو نظر نہیں آتی، یہ انسان ہمیں رہنمائی دیں گے؟ کتنے تضحیک امیز لہجے میں اللہ کے نبیوں کو پکار رہے ہیں، اور اللہ کے نبی تو سارے انسان ہیں، بشر آدم علیہ السلام جن سے انسان، نوع انسانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک جتنے رہنما ہیں سوسائٹی کے وہ انسان ہوں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔
فَكَفَرُوا انہوں نے کفر کیا، وَتَوَلَّوْا اور منہ موڑ لیا، سچی رہنمائی پہ عمل نہیں کیا، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ جب انہوں نے کفر کیا درست راستے سے صراط مستقیم سے منہ موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی رحمتیں اٹھا لی، اللہ نے بھی بے پرواہی کی، ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ واللہ غنی حمید اور اللہ وہ ہر اعتبار سے تعریفوں کے لائق ہیں اور بے پرواہ ہیں، وہ غنی ہیں۔ اللہ کو کس کی پرواہ ہے؟ اللہ تو سب کو نوازتے ہیں، ہم ہی ہیں جو اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ کافر کیا سمجھتے ہیں، یہ بڑے بڑے مافیا ظالم متکبر کیا سمجھتے ہیں؟ زعم الذین کفروا یہ خیال کرتے ہیں کافر اللن یبعثوا کہ ہم ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا، یعنی دوبارہ اللہ کے دربار میں پیش نہیں ہوں گے۔ عقیدہ آخرت ہے ہی نہیں، کافر منافق اور مشرک کا عقیدہ آخرت نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ کسی بھی ظالم کا، ظالم مافیا کا، متکبر کا عقیدہ آخرت نہیں ہوتا۔ اگر وہ کہتا بھی ہے میں عقیدہ آخرت رکھتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہے۔ قل فرما دیجئے بلا ضرور، ہاں کیوں نہیں، وربی اور قسم ہے میرے رب کی، وہ قسمیہ ہے، لتبعثن تاکیدی لفظ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں البتہ ضرور بھی ضرور اٹھائے جائیں گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، توجہ سے ترجمہ بھی سنیے اور فہم بھی ہلکا سا، پھر تم کو بتلائیں گے، خبردار کریں گے اللہ بما عملتم جو تم نے کیا ہے۔ دنیا میں تو عیاشی کر کے چلے گئے ہو، اب اللہ کے دربار میں کھڑے ہو، اللہ ایک ایک چیز تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ جو تم نے بدماشیاں کی، دنیا میں انسانوں کو ذلیل کیا، ان کو غلام بنایا، ان کے حقوق چھینے، دنیا میں تم نے جہنم بنا دی انسانیت کے لیے، ٹیکس لگائے، مہنگائیاں پیدا کی اور خود عیاشی کرتے رہے، محلات بناتے رہے، یہ کیسے تمہیں اللہ چھوڑیں گے؟ یہ ثم لتنبؤن بما عملتم، میرے عزیزو یہ اللہ نے بتانا ہے۔ ان ظالموں نے آج نہ سمجھا تو کل قیامت کے دن یہ التغابن کا دن ہوگا، اس دن اللہ بتا دیں گے وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ وہ اللہ جو پہلی دفعہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ یہ ظالم حکمران بدماش کافر مشرک منافق جو سمجھتے ہیں آج عیاشی کر لو، لوٹ لو، جتنا لوٹنا ہے کل کو دیکھا جائے گا جو ہوگا، اللہ کہتے ہیں ہم بھی دیکھ لیں گے پھر، ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر، اللہ بھی ان کو دیکھیں گے اور یہ سب اللہ پر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ دن آنا ہی آنا ہے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔